اس لیے کہ یہ سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لے کر آئی ہے، وہ اسی حساب سے اپنا کام جاری رکھی ہے اور ہم بھی ان کے کام میں سہیوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مکھیہ منتری اتر بنگو کے سفر میں ہے، یہاں وہ آئے، ہم اس کے سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں مکھیہ منتری پر بھروسہ ہے کہ یہاں آ کر ضرور یہاں کے نواسیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ وہ دے کر کے جائیں گے۔ سامنے عید الاضحیٰ ہے، ہر سال لوگ بڑے جانوروں کی قربانی کرتے آئے ہیں، تو دیکھیے اسلام نے، ہمارے مذہب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کو گائے ہی کی قربانی کرنی ہے۔ گائے کو چھوڑ کر ہمارے پاس بکری ہے، بھیڑیاں ہے، بھیڑا ہے، یہ سب چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی ہم لوگ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار بھی ہم لوگ بکری کی قربانی کریں گے، اور اس طریقے سے جو بھی ہماری تہوار ہے بڑی ہی خوشی کے ساتھ یہ تہوار مکمل ہوگا، اور ہم یہاں کے تمام باشندوں سے کہتے ہیں کہ وہ آئے ہماری تہوار میں، مل جل کر کے تہوار منائیں۔ سرکار نے جو گائیڈ لائنز جاری کیا ہے اسی کے حساب سے ہی ہم اپنے تہوار کو، اپنی قربانی کو انجام دیں گے، ہم سرکار کے ساتھ ہیں۔ اس گائیڈ لائنز کو، کورٹ کے اس آرڈر کو اتنی سختی کے ساتھ فالو نہیں کرائی ہوگی۔ بہرحال اس نئے سرکار نے جو سپریم کورٹ کے گائیڈ لائن ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہم تمام مسلمان دل کی گہرائی سے اسے قبول کرتے ہیں، اور ہم ہر ممکن اس حکومت کے ساتھ دینے اور ان کے گائیڈ لائنز پر عمل کرنے، اور جو بھی ان کا قانون ہے اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ اور اس لیے ہم مسلم کمیونٹی سرکار کے گائیڈ لائن کے حساب سے اپنی اپنی قربانی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ایک طرف سے، ایک حساب سے یہ سماج کے لیے بھی، دیش کے لیے بھی، اور آپسی بھائی چارے کے لیے بھی سرکار کا یہ قدم بہت ہی بہتر ہے، اور ہم اس قدم کو اٹھانے پر سرکار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ساؤنڈ کے تعلق سے سپریم کورٹ ہو یا دیگر راجیوں کی سرکاریں ہو، سبوں نے اپنے اپنے حساب سے قدم اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی سرکار کا یہ قدم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ سماج میں رہنے والے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کی لوگوں کے ساتھ آج پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، لوگ اپنے کام کاج میں الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے دور میں اگر زیادہ سے زیادہ آواز میں ساؤنڈ بجے، ساؤنڈ سسٹم جاری رہے، ڈی جے بجے، تو لوگوں کو اگر اس طرح سے پریشانیاں ہو تو پھر لوگوں کو پریشانی میں ڈال کر کسی دھرم کا کام کرنا، یہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا ہے، بلکہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی والے اگر غریب ہے اور تم مالدار ہو، روز سیب کھاتے ہو، روز کیلا کھاتے ہو، روز انار انگور کھاتے ہو، سامنے والا تمہارا پڑوسی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے، اگر تم اسے دے نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اسے دکھا کے نہ کھاؤ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، تم چھپا کے کھاؤ۔ تو جب شریعت نے، اسلام نے اتنا اپنے پڑوسیوں کے لیے ہمیں اتنا کچھ گائیڈ لائن دیا ہے، تو یہاں سرکار اگر سب کی بھلائی کے لیے کوئی گائیڈ لائن جاری کر رہی ہے تو ہم خوشی خوشی اس گائیڈ لائن پر عمل کریں گے اور اسے مان لیں گے، اور دل کی گہرائیوں سے ہم اسے قبول کریں گے۔ اب مسجدوں میں یہاں کے سرکار نے 2012 میں شاید امام بھاتا، میں تو نہیں پاتا ہوں امام بھاتا، ہاں آپ کو ملتے تھے پہلے؟ مجھ کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ مجھ سے پہلے جو امام یہاں تھے ان کو شاید ملتا تھا، ابھی مجھے معلومات نہیں ہے۔ تو سرکار اگر اپنی خوشی سے اماموں کو، یہ صرف امام ہی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں امام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسجدوں کی امام کو ملنا چاہیے، بلکہ نہیں، مندروں میں جو پجاری ہیں
جو वहाँ के धर्म गुरु हैं, जो अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं, अगर उनके अच्छे कामों की वजह से समाजी ताना बाना को मजबूत बनाने में इन इमामों का, धर्म गुरुओं का बहुत ही ज़्यादा किरदार होता है। अगर सरकार तोहफे और गिफ्ट के तौर पर उन्हें कुछ दे रही थी तो ये सरकार की तरफ से तोहफा था, बहुत अच्छी बात थी। अब अगर ये सरकार उसे बंद कर रही है तो अब ये सरकार का कोई मसला होगा, उनका बजट का कोई मसला होगा, जो भी हो। वो तो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि और भी जो धर्म गुरु हैं, जो उन लोगों को सरकार की तरफ से तोहफे मिलते थे, माहाना जो भी पैसा मिलता था, वो खाली मुसलमानों का बंद नहीं हुआ, सरकार ने सबके लिए ऐलान किया कि सबका बंद। तो इसमें हमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, इसलिए कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आई है, वो उसी हिसाब से अपना काम